کو گدا کر دے, گدا کو بادشاہ کر دے. گدا یعنی گداگر, بھیکاری. تو اے اللہ تو شاہوں کو گدا کر دے, گدا کو بادشاہ کر دے. گداگر کو, بھیکاریوں کو بادشاہ بنا دیتا ہے. اشارہ تیرا کافی ہے گھٹانے اور بڑھانے کو. مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے درمیان رزق کو تقسیم کیا لیتخذ بعضهم بعضا سخریا, تاکہ یہ لوگ ایک دوسرے کو تابع بنا کے رکھیں. اور باہر ملکوں میں بھی ایسا ہی ہے, سارے تھوڑی ہوتے ہیں, کچھ زیادہ مالدار کچھ کم مالدار. جو بڑا مالدار ہے اس کی کمپنی ہوگی, جو کم مالدار ہے اس کمپنی میں جاب کر رہے ہوں گے, ملازمت کر رہے ہوں گے. تو یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, جس کے لیے چاہتا ہے اس بڑھا دیتا ہوں, جس کے لیے چاہتا ہے کم کر دیتا ہوں. آج بہت سے لوگ جو بہت فضائل بیان کر رہے ہیں دولت کے, اور غریب کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. اس بات سے ڈرنا چاہیے, ذرا سی اللہ کی نظر ہٹے گی اور آپ روڈ پہ آ جاؤ گے, چیختے چلاتے رہ جاؤ گے آپ کہ ہو گیا میرے ساتھ. شاعر نے کہا ہے نا, تو شاہوں کو گدا کر دے, گدا کو بادشاہ کر دے. گدا یعنی گداگر, بھیکاری. تو اے اللہ تو شاہوں کو گدا کر دے, گدا کو بادشاہ کر دے. گداگر کو, بھیکاریوں کو بادشاہ بنا دیتا ہے. اشارہ تیرا کافی ہے گھٹانے اور بڑھانے کو. ایک اشارے کی دیر ہوتی ہے. دولت مند روڈ, اور ہم نے تو بہت دیکھے اپنی زندگی میں جن کی بڑی زبردست پلاننگ تھی, بہت پیسہ تھا, ایسا چھنا ہے پیسہ کہ دیوالیہ ہو گیا. تو اس لیے یہ جو بار بار میں تشریح کر رہا ہوں نا حدیث کی, کہ محنت انسان کرے, وقت کو ضائع نہ کرے, اس کا مطلب منزل پہلے متعین کرے کہ جانا ہم نے کس طرف ہے. اس منزل کی طرف اگر آپ سست رفتاری سے بھی چلے گئے تو کسی نہ کسی دن پہنچ جاؤ گے. شریعت اس کو ٹائم ویسٹنگ نہیں کہے گی. لیکن اگر منزل ہی متعین نہیں ہے, منزل دولت کو بنا لیا آپ نے, تو بھائی اگر دولت کو منزل بنا لیا تو پھر یا تو پہنچو گے یا نہیں پہنچو گے. نہیں پہنچو گے تو بھی ناکام, پہنچ گئے تو بھی ناکام, کیونکہ پہنچنے کے بعد پھر وہ دولت چھینے گی آپ سے, مرو گے آپ. تو آپ تو پھر بھی مرو گے نا, جب مر گئے تو ختم سب. اور کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے مرنے کا, کوئی اتنا لمبا ٹائم نہیں ہے. پتہ نہیں کیا سمجھا ہوا ہے لوگوں نے, ٹھا کر کے مرتا ہے بیٹھے بیٹھے. موت کے اتنے اسباب ہیں نا, میں تو ڈاکٹروں سے بہت ملتا ہوں, آتے ہیں ملاقات کرتے ہیں, بڑے بڑے لیول کے ڈاکٹر. بعض ڈاکٹر یوٹیوب پہ بڑے مشہور ہیں, ان کی اسپیچ بڑی زبردست ہوتی ہے, بڑی زبردست ان کی ایک ریسرچ ہوتی ہے. پھر دوسرے ڈاکٹروں سے رابطہ کر کے تجزیہ کرتا ہوں میں, تو وہ جو بڑی زبردست ریسرچ تھی وہ بالکل کیا نکلتی ہے بعض دفعہ, جیسے سوہانجنا کے فضائل تھے نا. بعض ڈاکٹر خوراک کے بھی ماہر ہوتے ہیں نا, بعض حکیم ہوتے ہیں اچھے معتدل. تو جو آپ اگر کیا کہہ رہا تھا یار, میرے دماغ کو سوہانجنا کھانا پڑے گا مجھے بھی. تو میں چاہ رہا ہوں وہ بات کو لنک کروں جہاں سے لے کے اس کو دائیں بائیں نہ ہو. وہ تو 5 چیزیں ہیں, یہ ادھر کدھر سے آیا میں. یہ جو میرا دماغ ایسے گھومتا ہے نا, یہ دماغ حافظے کی کمزوری نہیں ہے الحمدللہ, کہیں آپ سمجھیں. ایک وقت میں دماغ میں 20 چیزیں گھس رہی ہوتی ہیں, ان کو چھنی لے کے چھاننا پڑتا ہے. حافظے کی کمزوری ہوتی ہے تو کوئی چیز یاد کرتا تو بھول جاتی نا, تو یاد کروں تو مجھے کھٹ سے یاد ہوتی ہے الحمدللہ. خیر دوبارہ وہیں سے آ جاتے ہیں, پھر دوبارہ اسی. دیکھو جب آپ آگے نکل جاؤ نا اور بھول جاؤ کہ کہاں مڑنا تھا, تو پیچھے آؤ, دوبارہ آؤ گے تو وہ روڈ سامنے آ جائے گا. یہ فائدہ ہوتا ہے دوبارہ ریورس. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ چیزیں انسان کے اختیار میں نہیں ہیں. تو منزل کا جو رخ ہے نا وہ ٹھیک ہونا چاہیے. دولت آپ کا کبھی بھی ہدف نہیں ہونا. دولت کو آپ نے اگر ہدف بنا لیا تو کامیاب ہونے کے بعد بھی ناکام ہوگے. ساری زندگی اسٹرگل محنت کر کر کے ایک مقام تک پہنچو گے, اور کوئی بیماری حملہ کرے گی, اس دولت کے ہونے نہ ہونے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا.
لوگ پیسے میں یہ تو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میں کمائی چلے جا رہا ہوں, یہ نہیں دیکھ رہا کہ میں ڈاؤن ہوتا چلا جا رہا ہوں, ڈیلی روزانہ گر رہا ہوں میں. آپ آج پراٹھے پہ بیان سن رہے ہو, ایک مثال دے رہا ہوں, تو کیا خیال ہے 15 سال کے بعد جو 40 سال یا 50 سال کے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, 15 سال کے بعد پراٹھے کا بیان ان کو اچھا لگے گا؟ کہیں گے یار ہم تو کھا ہی نہیں سکتے. تو بس 10 سال رہ گئے پراٹھا کھانے میں, 40 والے بیٹھے ہوئے. تو یہ کیا ہے؟ یہ تو میں نے پراٹھا تو ایک مثال دی ہے. دنیا کی ہر عیاشی اسی طرح ہی ہے. آپ گھر بناتے 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 ایک مقام تک پہنچو گے, پیسہ آ گیا, جب گھر بنے گا آپ 50-60 اب رہ کتنے گئے, 50-60 سال کے ہو گئے آپ, اب کیا رہ گیا؟ ابے 2/3 زندگی گزر گئی, 1/3 میں اپنا گھر, اپنی دیواریں, اپنی اینٹیں, کیا انجوائے کرو گے؟ یہ میرا کلپ چلتا ہے تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے, میرا ذاتی گھر کے بارے میں کلپ چلا تو 4 بندے بیٹھے ہوئے تھے, اور میرا کلپ جب انہوں نے سنا نا کہ اپنا گھر یہ کیا لوگوں نے مسلط کر لیا ہے, تو وہ صاحب میرے جاننے والے لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ مفتی صاحب کا دوست ہے. تو کہہ رہے جیسے کلپ بند کیا نا تو وہ کہنے لگا ابے اس کو نہیں سنا کرو, فضول باتیں کرتا ہے, ابے اس کو. مجھے اپنے بارے میں تبصرہ نا اس طرح سے چلتا ہے کہ کوئی بندہ کسی محفل میں بیٹھا ہو اور لوگ اس کو یہ نہ جانتے ہوں کہ یہ میرا جاننے والا ہو, پھر صحیح تبصرہ آتا ہے سامنے تو حضرت جی مفتی صاحب خیریت سے آپ تبھی, ماشاء اللہ آپ کے بیان بڑے ٹائٹ ہوتے ہیں, سامنے تو یہی چلے گا نا. تو صحیح تجزیہ جو آتا ہے نا وہ نیوٹرل, کہ میں نہ ہوں اور ہمارا جاننے والا ہو اور لوگوں کو پتا نہ ہو کہ یہ ہمارا جاننے والا. جیسے ہماری کوئی ریلیٹو خاتون تھی حج پہ, تو میرا بھی سفر تھا, ہمارے ساتھ تھیں, تو انہوں نے کیا کہا کہ وہ کوئی خاتون کو نہیں پتا تھا یہ ہماری ریلیٹو ہیں, تو خاتون میرا بیان دیکھ کے کہہ رہی ہے یہ مفتی مجھے زہر لگتا ہے. ویسے گزر رہے ہو تو خواتین بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں, وہی مفتی صاحب جا رہے ہیں, وہ مفتی صاحب جا رہے ہیں, جس کو سلام کا موقع ملتا ہے وہ سلام بھی کرتی ہیں, تو ظاہر عقیدت کی بیس پہ ہی سلام کیا جاتا ہے نا. اور نیوٹرل ہو گئے, یہ مفتی مجھے کیا لگتا ہے, زہر لگتا ہے. سامنے کوئی نہیں آ کے کہتا تو مجھے زہر لگتا ہے. اور پھر وہ کہنے لگی میں نے اپنے بچوں کو اس کے بیان میں جانے سے روک دیا ہے, شادیوں کی باتیں سن کے خراب ہو رہے تھے. یہ ان کا پورا تبصرہ ہی ہے, شادیوں کی باتیں سن کے خراب ہو رہے تھے. میں نے کہا اس بیچاری ہماری بہن جس کا یہ بچہ ہے, اس بیچاری کو کیا پتا کہ میرے پاس بھیج کے آرڈر پہ خراب کروا لو, آرڈر دے کے خراب کرواؤ, کیونکہ ان کو نہیں پتا باہر کا ماحول ایسا ہے. ایک دفعہ زنا میں پڑ گیا نا یہ, پھر آپ گن پوائنٹ پہ بھی اس کی شادی کراؤ گی, یہ شادی نہیں کرے گا. اور اگر کر لے گا تو چلے گی نہیں, اس کی پرانی گرل فرینڈس اتنی ہوں گی کہ بیوی موبائل میں پتہ چل جاتا ہے کہ غفار سے اصل کون مراد ہے, ستار سے اصل کون. آج کل ان کو پاسورڈ بھی کھولنے آتے ہیں, بہت کچھ ہوتا ہے, تو وہ پکڑا جائے گا. پھر وہ جو بدگمانیاں پھر آپ روگی ساری زندگی. تو میں نے تو اس پہ بیان کیا کہ خواتین کو چاہیے اپنے بچوں کو میرے پاس بھیجیں اور مجھے آرڈر دیں کہ ان کو خراب کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں ہم. یہ خرابی اس اچھائی سے بہتر ہے جس کو آپ اچھائی سمجھ رہی ہو, اور نیچرل لائف کی طرف لے کے آ رہے ہیں بھائی. ان کو کہتے ہیں ابھی کیا اس نے, ابھی کماتا کہاں ہے, ابھی اپنے پاؤں پہ تو کھڑا ہو جائے, ابھی سے بیکار بچکانا باتیں. آپ اللہ پہ توکل کرو بھائی, اللہ پہ, وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, کافی ہو جاتا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں تو کوئی زیادہ اسٹیبل نہیں ہے, مالدار, کوئی عالم ہے لیکن ان کو بہت پیسہ ویسا نہیں ہے ان کے پاس, بہت کیا ہینڈ ٹو ماؤتھ چل رہے ہیں. تو ابھی ان کا بیٹا 17 سال کا ہے, تو مجھے کہنے لگے یار میں اس کے رشتہ دیکھا, اس کی شادی کرا رہا ہوں. تو میں نے وہی بات ان سے کی جو عام طور پہ لوگ کرتے ہیں, صرف دیکھنے کے لیے ان کا کانسیپٹ کیا. میں نے کہا بھائی ابھی تو کچھ کما نہیں رہا, میٹرک کیا اس نے, آپ پہلے اپنے گھر والوں کا آپ کے اوپر ایک ذمہ داری ہے, اور بیگم بھی 2 ہیں, 2 بیگموں کی ذمہ داری ہے, ہینڈ ٹو ماؤتھ چل رہے ہو, ابھی اس کی بھی کرا دو گے. تو کہنے لگے یار یہ اصل میں ابھی باجوڑ کے پٹھان ہے وہ, تو پٹھان لوگوں میں پھر بھی تھوڑا سا نا ابھی فیملی سسٹم تھوڑا مضبوط ہے. میں نے نام ان کا اس لیے لیا کہ کسی کو غیرت آئے نا, پٹھانوں کو تو آئے نا کم از کم غیرت, جو شہروں میں آ کے خراب ہو رہے ہیں. وہ بھی یہی شہروں سے یہی چیزیں سیکھ رہے ہیں ابھی. ایکچولی یہ ٹوپی ڈرامے, انہوں نے بھی ایجوکیشن
اور بھائی تمہارا خاندانی نظام جو اللہ نے دیا ہوا ہے نا, دادا باپ ماں بہن, ان کی محبتیں عزتیں یہ سب تیل ہو جائیں گی, برباد ہو جائے گا. یہ ایکچولی کر کے سب بیڑا غرق ہو گیا ہے. اور بلوچستان میں بھی ایسا ہی ہے, صرف پٹھان کی بات نہیں ہے, بلوچستان میں بھی ایسا ہی ہے. وہاں بھی الحمدللہ ماں باپ اپنے خرچے پہ اپنے بیٹوں کی شادیاں کر دیتے ہیں. یہ تو شہر میں آ کے خراب ہوتے ہیں. اصل کی قوم کی بات نہیں, اصل ہے شہری اور دیہاتی زندگی. اور یہ جو عالم جن کی میں بات کر رہا ہوں, جو باجوڑ کے ہیں, رہتے کراچی میں ہی ہیں. رہتے کہاں ہیں؟ ماحول کراچی کا ہی, لیکن اللہ کا شکر ابھی خراب نہیں ہوئے. اگلی نسل خراب ہوگی ان کی, اللہ بچائے. تو ابا نے مجھے, ان کے ابا نے کہا میں اس کے لیے کوئی رشتہ دیکھ رہا ہوں, ایک جگہ دیکھ لیا, اچھا خاندان مل گیا ہے. تو میں نے کہا ابھی تو کماتا نہیں ہے. انہوں نے کہا یار ابھی میٹرک کے بعد یہ جائے گا کالج میں, تو وہاں خراب ہونے کا خطرہ ہے, کو ایجوکیشن ہے, خراب ہونے کا خطرہ ہے. تو میں نہیں چاہتا میرا بیٹا خراب ہو, میں شادی کرا رہا ہوں. تو میں نے کہا آپ تو ہینڈ ٹو ماؤتھ چل رہے ہو, آپ کے دوست کہہ رہے ہیں یار جہاں اتنے لوگ کھا رہے ہیں ایک بہو اور کھا لے گی. آئی بات سامنے, بہو کیا کرے گی, 2 روٹی پک جائے گی. اچھا کہہ رہے ہیں یار چل ہی رہے ہیں نا, تو چل لیں گے اور کیا ہے اس میں. تو میں نے بڑی شاباش دی. یہاں لبرل لوگ کہتے ہیں کہ صرف 2 روٹی کا خرچہ نہیں ہوتا, ان مولویوں کیا تو روٹی ہے, باقی بھی ایکچولی ایسے دباؤ, آدمی کانپنے لگتا ہے بھائی اب پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. صرف 2 روٹی تھوڑی ہوتی ہے, ایسے بنائیں گے. تمہیں اللہ نے ایسا اپنی ذات پہ اعتماد سے محروم کیا ہے نا کہ اس کا ہم مشاہدہ کر کے اور عبرت حاصل کر رہے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں ایسا نہیں بنایا. یہ کیلکولیٹر لے کے بیٹھے رہتے ہیں, ان کے تو بچے 35 40 سال کے, دیکھو بکرا 2 دانت کا ہو جاتا ہے اس کی شادی ہوتی ہے, اور یہ 32 دانت کے ہو جاتے ہیں, عقل داڑیں نکل آتی ہیں, وہ گرنا شروع کر دیتی ہیں, پھر بھی ان کے خرچے پورے نہیں ہوتے. تو یہ جو عالم جن کی میں بات کر رہا ہوں خود بھی پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ. ابا غریب تھے, 8 بچے, پڑھ بھی لیے, اور اتنی زبردست ایجوکیشن ہے ماشاءاللہ. انگلش فرفر بولتے ہیں, بینکنگ میں مہارت ہے, عالم بھی ہے, دین دنیا دونوں. ابھی پی ایچ ڈی کر رہے ہیں, اپنی پڑھائی بھی ہو رہی ہے, 2 گھر والے بھی پل رہے ہیں, بچوں بھی جیسے جیسے بالے ہو رہے ہیں ان کی بھی شادیاں ہوتی جا رہی ہیں, سارے کام ہو رہے ہیں. اور جب بیٹھا ہے نا کیلکولیٹر لے کے کہ پہلے میری اتنی تو پھر اتنی تو پھر اتنی, تو بھائی تیرے بڑھاپے میں بچہ پیدا ہوگا, تو پالے گا کس وقت اس کو. بچہ بہترین انویسٹمنٹ ہے, بہترین انویسٹمنٹ ہے. دیکھو ایک مثال دیتا ہوں, آپ کی بکری بچہ دے, کسی چرواہے کی بکری, وہ ٹینشن میں آتا ہے یا خوش ہوتا ہے؟ اس کو تو ٹینشن میں آنا چاہیے تھا, یار پہلے میرا گھاس کا خرچہ اتنا تھا, اب وہ خرچہ بڑھ گیا ہے. تو بھائی جب بڑھ تو گیا ہے, لیکن یہ تمہاری انویسٹمنٹ ہے, یہ بڑا ہو کے بکے گا, کاٹ کے بھی کھا سکتے ہو نا. تو یاد رکھو انسان کا بچہ کٹتا نہیں ہے, بازار میں بکتا نہیں ہے, لیکن سورس آف انکم سب سے بڑی آپ کی اولاد ہے. اور ان کے ہاں بیٹیوں کے مسائل بھی نہیں ہے. اب دیکھو 17 سال کے جس لونڈے کی یہ شادی کر رہے ہیں, وہ بیان سنے گا نا تو اس کو زیادہ پروٹوکول بھی نہیں دے رہا چاروں بچے کو. میں وہ کہے گا میں بہت عظیم انسان ہوں, مفتی صاحب میرا بیان میں تذکرہ کر رہے ہیں. ویسے تو عظیم انسان ہوگا انشاءاللہ. اب مجھے ایک بات بتاؤ, وہ 17 سالہ وہ بھی اپنے رشتہ داروں میں کزن ہے کوئی جس سے وہ رشتے کی بات کر رہے ہیں, وہ بچی بھی ظاہر ہے کم عمر ہے, اس سے شادی ہوگی نا اس کی. وہ بھی اللہ پہ توکل کر کے دے رہے ہیں کہ بھائی اس گھر میں سب کھا ہی رہے ہیں, تو ہماری بچی یہاں رہتی تھی اب کہاں رہے گی, وہاں جا کے رہے گی. تو اب ان خاندانوں میں بیٹیاں باپ پہ بوجھ بنیں گی؟ بولو نا, بیٹیاں بنیں گی بوجھ باپ پہ, کیونکہ ان کی کلچر ہی یہی ہے نا. بچی بالغ ہوگی اس کی بھی ہو گئی, اب وہ کیا کرے گا. اب ہمارے ہاں سیٹ اپ کیا چل رہا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کی نہیں کر رہے, اس کی چکر میں آپ کی بیٹی کی بھی نہیں ہو رہی, سمجھ رہے, تو اپنی بیٹیاں بوجھ بن رہی ہیں لوگوں کے اوپر. ریلیکسیشن جو آپ نے یہاں نکالی تھی, یہاں پیدا کی تھی نا, وہ ساری ٹینشن میں کنورٹ ہو جاتی ہے. E=mc² کا سنا ہے نا, یہی ایکویشن بنتی ہے یہاں پہ, کہ جو ریلیکسیشن تھی از اکول ٹو ٹینشن. تو جتنی ریلیکشن نکاح سے بچ کے حاصل کرو گے,
टेंशन उतनी ही आपकी उधर से बढ़ेगी, वो बढ़ेगी इन फ्यूचर, वो नजर नहीं आ रही होती, इसलिए मेरे बयान समझ में नहीं आ रहे होते और लोग कह रहे होते हैं अपने बच्चों को इसके बयान में मना भेजो, खराब हो जाएंगे। तो इसलिए मैं कहता हूं इन्नल हदिया कुल इन्नल हुदा हुदल्लाह, कुरान कहता है किसकी हिदायत असल है? अल्लाह की असल है। तो उनके यहां तो हो रहा है, अभी भी जाओ पेशावर में बहुत, अब लेकिन पेशावर वाले भी खराब हो रहे हैं अब। ये सब एजुकेशन एक्चुअली ड्रामे देख देख के ना, फिल्में देख देख के, कि सब कुछ रोटी थोड़ी होती है, मुफ्ती साहब ने तो रोटी की 2 रोटी ज्यादा। अबे भाई रोटी के अलावा बड़े मसाइल क्या है? मत बोलो ना, मुंह से फूटो ना। बच्चा पैदा होगा कल, होगा कहां? तुम लोग के तो 50 साल में 2 होते हैं, तो होगा ही नहीं। एक आध तो वैसे ही हो जाता है, उसमें क्या है? हो कुछ भी नहीं रहा, खर्चे उसके क्या हैं? बोलो, बहुत ज्यादा हैं, हो नहीं रहे हैं। औलाद की एक्चुअली जिम्मेदारियां होती, कितनी औलाद है आपकी, 2 बच्चे, उसकी क्या जिम्मेदारियां है यार? उसके हगाने मुताने की जिम्मेदारी पैम्पर ने ली है, इंटरटेनमेंट की जिम्मेदारी कार्टून ने ली है, खेलकूद की जिम्मेदारी, और पढ़ाने की जिम्मेदारी स्कूल ने ली है, स्कूल का होमवर्क कराने की जिम्मेदारी ट्यूटर ने ली हुई है। तो आपका क्या, इसमें क्या टेंशन हो रही है? बहुत मुश्किल है मेरे भाई। मैं आपको सही बात बताऊं, मैंने गरीबों के बच्चे एक्टिव भी देखे हैं ज्यादा, ज़हीन भी ज्यादा देखे हैं, तरबियत में भी ज्यादा अच्छे हैं। आपको चंद नजर आएंगे चोर उचक्के डाकू, तो इनमें तो गरीब के भी होंगे, मालदारों के भी होंगे, उसमें रेशो दोनों का क्या है? बराबर है। यकीन ना हो, मेरे साथ उन इलाकों में जाओ, उनका खानदानी निजाम देखो, गरीब है, बच्चे ज्यादा हैं, उनमें अदब तमीज और मेंटल लेवल भी अच्छा होगा और कॉन्फिडेंस भी होगा, बहादुर भी होंगे। और अमीरों के यहां अक्सर, सबकी बात नहीं कर रहा, अक्सर बच्चे अजीब से, यानी लगता है कि डिप्रेशन में है, इतना लाड प्यार मिला होता है, इतना वही जो मैंने बयान नहीं सुना था, पाठा खा लो तो फिर ये खा लो तो फिर वो खा लो, वो साइकी से बनते चले जा रहे हैं। बर्दाश्त ही नहीं है, जरा सी बड़े होने के बाद उनको टेंशन मिले, डिप्रेशन में जाएंगे। जो नेचर है ना, उससे कभी भी बगावत मत करो। बच्चे की जो नेचर है ना, वो है कीचड़ के गोले उठा उठा के एक दूसरे को मारना, ये नेचर है बच्चे की, इसी में खुश रहेगा वो। ऐसा पोला पोला पल रहा है ना वो मम्मी डैडी, उससे इतनी इज्जत उसको दी जा रही है। बच्चे को मोहब्बत दो, इज्जत बड़ों को दी जाती है, छोटों को मोहब्बत दी जाती है। अब छोटों को इज्जत दी जा रही है, बड़ों को ना इज्जत ना मोहब्बत। नहीं यारी बात मेरा ख्याल है। बच्चे का चाचा उसे जरा सा डांटेगा तो बच्चे के सामने ही चाचा को डांटना, कि भाई तुम कौन होते मेरे बच्चे को डांटने वाले। मामू डांटेगा तो माँ, भाई आप क्यों डांट रहे हो उसको, इससे बच्चे को यूं हो जाता है, तो बच्चे की डिप्रेशन बढ़ती है, तो फलाना बढ़ता है, उसकी कम बढ़ रही है, आपकी ज्यादा बढ़ रही है। बच्चे का चाचा डांट रहा है तो बच्चे को आगे से रिप्लाई मत करने दो, बच्चे को बोलो बेटा ये आपके बड़े हैं, इनको आपको डांटने का पूरा पूरा हक है, इनके सामने आपने जबान नहीं चलानी। हाँ ज्यादा बात हो रही है तो फिर अलग से चाचे को समझा दो, बेटा ऐसा ना हो बच्चे को ज्यादा टेंशन हो, बिगड़ भी जाते हैं, ज्यादा सख्ती होगी तो बिगड़ेगा। हमारी बच्ची ने कल स्कूल की शिकायत की मेरे सामने आके, और शिकायत भी बच्ची की अम्मा ने की बच्ची के सामने, कि इसकी टीचर कह रही हैं कि इसने कहा कि पंखा बंद कर दें, मुझे सर्दी लग रही है, तो टीचर ने पंखा बंद नहीं किया और इसे कहा चुप करके बैठ जाओ। आई बात समझ में? तो बात करें आप टीचर से जाके। मैंने बच्ची को समझाया, मैंने कहा बेटा जब टीचर को आपने कह दिया कि पंखा बंद करो, टीचर ने कहा तो आप चुप करके आराम से बैठ जाओ। आई बात समझ में? मैंने वो मेरा इरादा हुआ अलग से बात कर लूंगा मैं टीचर से कि अगर सर्दी ज्यादा हो रही है, हो सकता है और 4-5 बच्चों को भी सर्दी लग रही हो, अगर बार बार ये वाकया हुआ, कभी कभार तो होता है, तो बात कर लेंगे, बच्ची के सामने नहीं। बच्ची को हमने यही बताया कि बेटा जब टीचर कोई बात कहते हैं तो उसको फॉलो किया जाता है, शिकायती टट्टू बन के घर में शिकायतें बोलो नहीं लगा। बच्चे बिगड़ते हैं इन चीजों से, और बच्चे की शिकायत का कोई एतबार भी नहीं होता, वो बाज दफा कोई और चीज होती है, निकाल किसी और तरह से रहा होता है।
میں نہیں کہہ رہا کہ اپنے بچوں پہ ظلم ہونے دیں اسکول میں, بچوں کے سامنے یہی ہو کہ ٹیچر بڑا ہے, آپ چھوٹے ہو, ٹیچر جیسے کہہ رہا ہے آپ کو اس کو فالو کرنا ہے. سردیاں ختم ہو جائیں گی, موسم اگر ٹھیک ہو جائے گا, لیکن بچہ بدتمیز بن گیا, یہ سیٹنگ آؤٹ ہو جائے گی, اس کو کنٹرول کرنا آپ کے لیے. اور یاد رکھو جو آج ٹیچر سے بدتمیزی کر رہا ہے وہ اپنی اماں سے بھی بدتمیزی کرے گا, وہ اپنے ابا سے بھی بدتمیزی کرے گا. تمیز مارکیٹ سے بالکل شارٹ ہو گئی ہے. جو بھی نئی ہمیں جو جنریشن نظر آ رہی ہے نا, اس میں سب سے جو مہنگی چیز ہے جو مارکیٹ میں سب سے کم ہے وہ کیا ہے؟ تمیز ہے. بچوں کو باپ کے خلاف, بیوی کو شوہر کے خلاف, چھوٹے بھائیوں کو بڑے بھائیوں کے خلاف, شاگردوں کو ٹیچروں کے خلاف, عوام کو ریاست کے خلاف, یہ بھی ایک ہے اسٹیٹ کے خلاف. یہ مارکیٹ میں جو ذہن بن رہا ہے نا وہ اس ٹائپ کا بنتا چلا جا رہا ہے. تو خیر پھر ہم اپنے واقع کی طرف آتے ہیں. تو ہم یہ عرض کر رہے تھے آپ سے, جو ہم بتانا چاہ رہے تھے آپ کو, کہ دیکھو ہدف سامنے رکھو, اس کے بعد اپنے ٹائم کو ضائع مت کرو. وہ ہدف ہمارا آخرت ہے. ہم پیدا ہوئے ہیں, خدا کی قسم لا الہ الا اللہ, مرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. یہ ہمارے دماغ میں کسی نے غلط سافٹ ویئر ڈال دیے ہیں کہ ہم زندہ رہنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. یہ زندگی بہت سے بھی زیادہ تھوڑی ہے. آپ اگر کروڑوں اربوں سال ماضی کو لے کر جائیں اور آگے قبروں میں ہمارا دور پتہ نہیں ہزاروں سال رہتے ہیں, سینکڑوں سال رہتے ہیں, اس کے بیچ میں جو یہ 50 60 70 سال ہے میرے بھائی, اس کی 2% کی اوقات نہیں ہے. اس کو کیوں اتنا باپ بنا لیا ہے؟ سکسیس, کامیابی, اور ایکچولی یہ اسٹرگل کر کے یہاں تک پہنچا. جہاں مرضی پہنچ جائے بھائی, تو تھوڑے دنوں میں کہاں آنے والا ہے؟ قبر میں آنے والا. تھوڑے دنوں کو پتہ بھی نہیں ہے کب آئے گا. کیوں وہ اتنا باپ بنا لیا اس کو؟ صحت مسلط ہوتی ہے تو صحت مسلط ہو جاتی ہے, دولت مسلط ہوتی ہے تو دولت مسلط ہو جاتی ہے. شہرت اور عزت کی چاہت مسلط ہوتی ہے تو وہ مسلط ہو جاتی ہے. مشہور ہونے کا شوق, پاگلوں والی حرکتیں کر رہا ہوتا ہے مشہور ہونے کے لیے. ایسے بھی یوٹیوب پہ آپ پہ لوگ ملیں گے, مشہور ہونے کا بہت شوق ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا کیسے ہو جائیں ہم. ارے یار مشہور ہو کے کیا ہوگا, تھوڑے دن میں مر جاؤ گے. جتنا بھی مشہور ہو نا, جنازہ پڑھنے کے بعد 2-4 دن یاد کرتے ہیں, اس کے بعد بھول جاتے ہیں. تم اپنے باپ کو لوگ یاد نہیں رکھتے تو مشہور آدمی کو کہاں سے یاد رکھیں گے؟ اتنے بڑے بڑے مشہور لوگ پیدا ہوئے, اور ایسے ایسے مشہور لوگ دنیا میں پیدا ہوئے ہیں نا کہ ان کے پہ لوگوں نے جانے دیے ہیں. جب ان کا قصہ ختم ہوا تو مارکیٹ سے ان کی شہرت بھی ختم. اور مرنے کے بعد مشہور ہونے کا فائدہ بھی کیا ہے؟ مشہور اگر آپ دنیا میں ہو گئے تو آپ کو کیا فائدہ اس سے؟ فرعون اتنا مشہور آدمی ہے نا, یہودی بھی جانتے ہیں, عیسائی بھی جانتے ہیں, مسلمان بھی جانتے ہیں. یہ 3 قومیں تو بہت اچھی طرح سے جانتی ہیں. باقی ہندو بھی جانتے ہیں ہم سے سن کے, سکھ بھی جانتے ہیں ہم سے سن کے. میرا خیال ہے دنیا میں 4-5 آدمیوں کے علاوہ سب جانتے ہیں فرعون کو. تو کیا ہوا بھائی؟ فرعون کہتا ہوگا یار میں کسی جھونپڑے میں رہتا, کسی جگہ میں چوکیداری کر کے زندگی گزارتا, خدا کی قسم زیادہ اچھا ہوتا. فرعون تو سمجھ رہا ہوگا اسٹرگل اور محنت کر کے میں مصر کا بادشاہ بنا, اور یہ ہوتا ہے. ایکچولی اس کو اصل میں اسٹرگل کی ہے, محنت کی ہے. میری بچپن سے میری ماں کا میرے سر پہ ہاتھ تھا, اور جہاں بھی میں گیا میری بیوی میرے ساتھ کھڑی ہوئی تھی. ہر کامیاب آدمی کے پیچھے ایک بیوی کا ہاتھ ہوتا ہے, تو 4 بیویوں کا ہاتھ ہو جائے تو سوچو کہاں پہنچے گا وہ. تو اسٹرگل ہوتے ہوتے میں یہاں تک پہنچا. اب فرعون سے کوئی جا کے پوچھے تو فرعون کہے گا کاش میری قسمت میں ہوتا, میں خریدتا ایک کھوتا, بس ایک میرا گدھا ہوتا اور کچھ نہ ہوتا. کبھی تو سوار ہوتا, کبھی میں سوار ہوتا, ہنسی خوشی زندگی گزر جاتی. مجھے دنیا میں کوئی نہ پہچانتا. یہ جو آج چترول لگ رہے ہیں, النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا, قرآن کہتا ہے آگ ہے جس میں صبح بھی جلایا جا رہا ہے اور شام کو بھی. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ, اور جس دن قیامت قائم ہوگی, أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ, کہا جائے گا اس سے بھی زیادہ سخت عذاب میں فرعون کو داخل کر دو.
وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، اس وقت کو یاد کرو جب یہ آگ میں چیخیں گے، چلائیں گے. فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ، فرعون کے جو ماتحت درباری تھے اور جو اس کی رعایا تھی، وہ لوگ کہیں گے رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا، اے اللہ ان لیڈروں کی وجہ سے ہم اس آگ میں جل رہے ہیں، اس لیڈر کو ہم نے فالو کیا تھا. فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ، اے اللہ اس کو دگنا عذاب دے. قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ، اللہ کہے گا اس کو بھی تمہیں بھی پورا پورا عذاب ملے گا، اس لیے کہ اس کی دعوت پر تم نے دل سے لبیک کہا ہے، مجبور ہو کے لبیک نہیں کہا تم نے. مجبوری کے حکام تو یہ ہے کہ وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ، فرعون ہی کے دربار میں ایک شخص مسلمان ہو گیا تھا، مجبور تھا، ایمان کو چھپا لیا تھا اس نے، اس کو اللہ نہیں جہنم میں ڈالیں گے. کوئی غیر مسلم کہتا ہے میرے ماں باپ کافر ہیں تو میں مجبوراً کافر ہوں، میں اسلام قبول نہیں کر سکتا، مجھے مار دیں گے. بھائی اسلام نے آپشن دیا چھپ کے مسلمان ہو جاؤ، کتنا بڑا آپشن دیا اسلام نے. دل سے آپ مسلمان ہو جاؤ، چھپ کے کلمہ پڑھ لو، دنیا کو نہیں پتا کہ آپ مسلمان ہو، لیکن اللہ کی نظر میں آپ کیا ہوگے؟ مسلم ہوگے. کتنا زبردست آپشن دے دیا. تو اللہ کہے گا یہ آپشن بھی تو تھا تمہارے پاس، اس وقت تم دل سے کافر تھے. کیوں؟ تمہیں حکومت فرعون کے پاس اور موسیٰ کے پاس حکومت بھی نہیں اور پیسہ بھی نہیں. تو اللہ کے ہاں میرے بھائی کامیابی کسی اور چیز کا نام ہے.